بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی، اور اس تحریک پر لیدے ہو رہی ہے پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی کہ یہ وہ ایک اور نعرہ تھا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا، یہ وہ آخری پتہ تھا جسے وہ کھیل گئے، لیکن یہ پتہ کھیلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور چونکہ تحریک انصاف زیادہ بلیو کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو اس لیے میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کیلکولیشن کیے بغیر ہی جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا، جو کہ پارٹی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑا کہہ رہا تھا کہ یہ تحریک شروع نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے مذاکرات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے، تو دوسرا دھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ تحریک جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے اور بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور مختلف قسم کی جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے تھے، مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی تھیں۔ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کہ اس کے محرکات کیا تھے، اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ بارہا دفعہ کہا جا رہا ہے کہ نومبر بڑا اہم تھا، نومبر میں جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ 3 دن بڑے بڑے اہم ہیں، اور 3 دن بعد جو ہے وہ کوئی ایک چینج آئے گا اور وہ باہر آ جائیں گے اور حالات جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ بالآخر تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی قائم جو کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف سرنڈر کرنے جا رہی ہے، کہ مطالبات جو ہے وہ تسلیم ہوں نہ ہوں، لیکن مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، مذاکرات کی راہ ہموار ہونی چاہیے، ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کا جو راستہ ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ قوم کو ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب دوبارہ کال دیں گے۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب جو ہے وہ دوبارہ کال دیں گے اور اس کی خد و خال واضح کریں گے کہ اس سول نافرمانی کی تحریک میں کیسے جو ہے وہ چلنا ہے، کن چیزوں کا بائیکاٹ ہونا ہے، کن مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا ہے، کس کا نہیں ہونا، یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ عمران خان صاحب بتائیں گے، تو پھر یہ تحریک شروع ہوگی۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 14 دسمبر کے بعد کیا اعلان کیا گیا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی مطالبات منظور نہ ہوئے، تو اس وقت کیا کیلکولیشن جو ہے وہ نہیں کی گئی تھیں، کوئی ضرب تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ اس تحریک کا کیا بنے گا؟ اس سے پہلے بھی تو سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ عمران خان صاحب نے شروع کی تھی، اور اس کا حال کیا ہوا تھا کہ انہوں نے خود ہی بل پھاڑے تھے اور خود ہی پھر بل جمع کرا دیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اب پھر دوبارہ سے اس تحریک کے لیے آخری پتہ انہوں نے کھیلا، اور یہ آخری پتہ بھی ناکام ہو گیا، اور یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گئی۔ اور اب تحریک انصاف جو ہے وہ رائے کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی صورت جو ہے ہمارے مذاکرات ہو جائیں۔ تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، مذاکرات کے لیے کمیٹی بن چکی ہے، لیکن جو مطالبات ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے واپس کی جائے، چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے واپس کیا جائے۔ یہ وہ مطالبات ہیں کہ جب ہماری بات ہوتی ہے لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ، جب ہماری بات ہوتی ہے حکومت کے ساتھ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مطالبات ماننا جو ہے پاسبل ہے ہی نہیں۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کی چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور مانگی جا رہی ہیں، جس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی اپنے عہدے سے فارغ ہوں گے، اور باقی جو 2/3 اکثریت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سارا کالعدم قرار دینا پاسبل نہیں ہے۔ تو اب صورتحال یہ چل رہی ہے ناظرین کہ علی مین گنا پور صاحب جو ہے وہ کبھی شہدائے 26 نومبر کی یاد مناتے ہیں، کبھی کسی اور کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور کبھی بھٹو صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حکومت کے لیے قتل عام کروایا تھا، اور اب یہ حکومت جو ہے وہی بھی قتل عام کر رہی ہے۔ تو ان حالات میں جب کہ ثانیہ اے پی ایس کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، ثانیہ اے پی ایس کو 10 سال ہو گئے ہیں، اور 10 سال بعد بھی تحریک انصاف وہیں کی وہیں کھڑی ہے، سیاسی جماعتیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں، کہ کہیں کوئی نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کہ کہیں کوئی ریڈ لائن جو ہے وہ نظر نہیں آتی، کہ اس ثانیہ کے بعد تمام پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، پوری
سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، لیکن آج 10 سال گزرنے کے بعد بھی یہ سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوئیں، لیکن سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں قوم کے دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، قوم کی سلامتی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، لیکن جو ہے وہ تحریک انصاف سمیت باقی جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں گتھم گتھم نظر آتی ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے، لیکن جن بچوں نے قربانیاں دیں ثانیہ اے پی ایس کے اس اے پی ایس اسکول کے بچوں نے، ان کے ٹیچرز نے، ان کی ماؤں بہنوں نے جو قربانیاں دیں، اسے جو ہے وہ آج قوم یاد کر رہی ہے، لیکن سیاسی جماعتیں اپنا وہ رول پلے نہیں کر رہی جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، یہ تو بات جو ہے وہ احساس ذمہ داری کی ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے لیے کیا مشکلات کم ہو رہی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ کیا ان کی رہائی ممکن ہو پائے گی، اور کیا جلد رہائی جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی، اور کیا مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو سامنے یہ آتا ہے، رزلٹ اس کا سامنے یہ آتا ہے کہ ثانیہ 9 مئی پر جو ہے نہ تو ریاست پاکستان جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، اور نہ ہی جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، اور نہ شہداء کی فیملی جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ ثانیہ اے پی ایس سے متعلق ثانیہ 9 مئی سے متعلق جو ہے فیصلے ملٹری کورٹس میں جن ملزمان کے کیسز چل رہے تھے ان کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے جو ہے اس سلسلہ میں جلد آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا تھا، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ہی ان ملٹری کورٹس کو پرمیشن مل گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے سنا سکتی ہیں، تو لہٰذا ملٹری کورٹ میں تو ٹرائل آلموسٹ مکمل ہو چکا ہوگا، اور یہ فیصلے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور ان فیصلوں سے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا بچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس ثانیہ 9 مئی کو لیڈ کرنے والی جو پرسنالٹی تھیں وہ عمران خان ہی تھے، وہ لیڈرز تھے جنہوں نے عوام کے اندر اشتعال پیدا کیا، عوام کے اندر جو ہے وہ اشتعال پیدا کر کے ان سے حملے کروائے، میاں والی ایئر بیس کو جلوایا، جی ایچ کیو پر حملے کروائے گئے، جناح ہاؤس، کورکمنڈر ہاؤس اور قلعہ بالا حصار سمیت کئی ایسی تنصیبات ہیں جن پر حملے کروائے گئے، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، تو اس میں سیدھی جو ہے وہ ریاست پاکستان جو ہے اس کا اسٹیک ہے کہ وہ اس کا یہ کیس ہے، یہ نہ تو میرا کیس ہے نہ کسی اور کا کیس ہے، یہ بلکہ پاکستان کا کیس ہے، اور یہ پاکستان کا کیس جو ہے پاکستان اس کیس پہ کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتا، نہ ہی کرے گا، لہٰذا اگر ہم 9 مئی کے باقی مقدمات کا جائزہ لیں تو عمران خان صاحب ان میں بھی ملوث ہیں، اور ان میں بھی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اگر ہم بات کریں کہ نومبر بڑا اہم تھا، دسمبر بڑا اہم تھا، اور دسمبر کے بعد جو ہے وہ بڑے اہم تھے، تو دلی دور والی بات ہی ہے کہ اتنا جلدی ممکن نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آ جائیں، اور یہ تحریک انصاف کی خواہش جو ہے، اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو پائے۔ اب صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، آلموسٹ جو ہے وہ سماعت مکمل ہے، اور اب اس کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ فیصلہ کب آتا ہے؟ چند دن بعد آئے، ہفتے بعد آئے، 10 دن بعد آئے، 15 دن بعد آئے، لیکن فیصلہ آنے کو ہے، کیونکہ سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ آخری جو چیز تھی وہ 342 کا بیان تھا، جو کہ بشرا بی بی اور عمران خان کا ریکارڈ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہوگی کہ کورٹ ایک دو ہیئرنگ میں فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تحریک انصاف کی دھڑا بندی کی، تو تحریک انصاف کی دھڑا بندیوں میں جو ہے وہ اس حد تک اضافہ ہو گیا ہے، اس حد تک چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں کہ جو باہر قیادت ہے وہ آپس میں بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کئی ایسے گروپس پیدا ہو چکے ہیں کہ ایک طرف تو مذاکراتی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے کہ مذاکرات ہو پائیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں، اور جو ہے وہ ایجیٹیشن کی سیاست جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ دھڑے بندی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور
آپ کو یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تھی تو ایک بڑا دھڑا جو ہے تحریک انصاف سے ٹوٹ کے وہاں سے اس سے الگ ہوا تھا، اور وہ یہ وقت تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت گر گئی تھی۔ اور اب بھی صورتحال ایسی ہے کہ کئی ایسے دھڑے، کئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں جس سے تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ بشا بی بی جو ہے وہ تحریک انصاف کو لیڈ کر رہی ہیں، علیمہ خان تحریک انصاف کی وارث ہیں، علی مین گنڈا پور جو ہے اپنی پالیٹکس پہ چل رہے ہیں، بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب اور باقی لوگ جو ہے ان کی اپنی پالیٹکس ہے۔ تو کئی طرف سے جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں جس کا نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہی ہوگا، اور تحریک انصاف ہی چیزوں کو جو ہے وہ مس ہینڈل کر رہی ہے اور ہینڈل نہیں کر پا رہی۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔